محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلی دعوت توحید کے بعد کفار مکہ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت واضح تھی کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ کھلی گمراہی ہے، یہ کسی چیز کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت صحیح راستہ ہے۔ کفار مکہ کے لیے یہ دعوت ناقابل برداشت تھی، مگر آگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، اس لیے کفار قریش نے براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکرانے کی بجائے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے سامنے اٹھایا جائے۔ چنانچہ کفار مکہ کے چند خاص لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہمیں گمراہ قرار دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آپ بھی ہمارے دین پر ہیں، اس لیے آپ اپنے بھتیجے کو اس دعوت سے فوری طور پر روک دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو براہ کرم آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، پھر ہم اسے دیکھ لیں گے۔ اس سب کے جواب میں جناب ابو طالب نے نرم بات بولی اور رازدارانہ انداز اختیار کیا، جس پر کفار مکہ خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ اس دوران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید کا کام جاری رکھا۔ اب ایک اور مسئلہ آن کھڑا ہوا کہ مکہ میں حج کا مہینہ آ گیا اور اب دوسرے علاقوں سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہونے لگا تھا۔ کفار قریش نے سوچا کہ جب یہ دعوت توحید دوسرے لوگوں تک پہنچے گی تب کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں کفار قریش مشورہ کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید بن مغیرہ نے بات شروع کی کہ پہلے تم سب لوگ اس بات پر متفق ہو کہ کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں کاٹے گا۔ جب سب نے اس پر اتفاق کیا تو ولید بن مغیرہ نے کہا، اب آپ لوگ بات شروع کرو۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں باخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر کاہنوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں، ان میں پاگلوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا، خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے۔ تب کفار قریش نے کہا، پھر تم ہی کوئی ماہرانہ رائے دو۔ تب ولید بن مغیرہ نے کہا، مجھے سوچنے دو۔ اس دوران ولید اپنے منہ کے مختلف انداز اپناتا رہا۔ پھر ولید بولا، اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ ولید بن مغیرہ کے اس انداز پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ مدثر اتاری، جس کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا، یہ نرا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا چلا آیا ہے، یہ ایک انسان کا کلام ہے۔ بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے مکہ کے آنے والے راستوں پر بیٹھ گئے اور آنے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتانے اور خبردار کرنے لگے۔ ابو لہب اس کام میں پیش تھا۔ ابو لہب بازاروں اور مختلف ڈیروں جا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج کے موقع پر خوب دعوت توحید کا کام جاری رکھا۔ اس ساری بھاگ دوڑ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب حجاج واپس اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہوئے تو ان سب کے علم میں دین اسلام کی دعوت
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آ چکی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پورے عرب میں پھیل گیا تھا۔